بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ناز کا ماموں دنیا و مافیہ سے بے خبر قبرستان میں پختہ قبر کے چبوترے پر بے ہوش پڑا تھا اور نہ جانے کتنی دیر اسی حالت مدہوشی میں گزار دیتا اگر اس کے چہرے پر بارش کے چھینٹے نہ پڑتے، کیونکہ علی ناز اور اس کا ماموں جب گھر سے قبرستان کے لیے نکلے تھے تو موسم خاصا ابر آلود تھا۔ اسی وجہ سے اس کے ماموں نے اس کا پیچھا کیا کہ اتنے خراب موسم کے باوجود علی ناز قبرستان میں کیا کرنے جا رہا ہے، مگر اب سب کچھ دیکھ کر اس کے ذہن میں زلزلے کی سی کیفیت طاری تھی۔ گو بارش کی بوندوں نے اسے عالم مدہوشی سے شعور کے عالم میں لا کھڑا کیا، مگر اس کی حالت اس معمول کی مانند تھی جسے کسی عامل نے عمل تنویم کے زیر اثر کر رکھا ہو۔ بہرطور وہ گرتا پڑتا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اگر دروازہ بند ہوتا تو دستک دینے پر لامحالہ علی ناز ہی دروازہ کھولنے کے لیے آتا، اور اب علی ناز سے نظر ملانے کی اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو علی ناز اسے اپنے کمرے میں سوتا ہوا ملا۔ چونکہ علی ناز نے دیوار کی طرف کروٹ لے رکھی تھی اور دروازے کی طرف اس کی پشت تھی، چنانچہ اس کے ماموں نے اپنے طور پر ہی فرض کر لیا کہ وہ سو رہا ہے، حالانکہ علی ناز جاگ رہا تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ اس کا ماموں اس کے راز سے کسی حد تک واقف ہو چکا ہے۔ اسے اس بات کی شاید خبر ہی نہ ہوتی اگر اس کی والدہ، جس کا کچھ روز قبل انتقال ہوا تھا، اسے سب کچھ بتا نہ دیتی۔ اس کی والدہ نے علی ناز سے ملتے ہی اسے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اس کا بھائی یعنی علی ناز کا ماموں نہ صرف اس کا پیچھا کرتا ہوا میاں جی کے دربار شریف تک آ چکا ہے، بلکہ عالم برزخ کا ماورائے مشاہدہ بھی کر چکا ہے، اور اسی دوران اپنی بہن کو اپنے بھانجے سے ملتے ہوئے دیکھ کر بے ہوش بھی ہو چکا ہے۔ علی ناز نے گھر واپس آتے ہوئے اپنے ماموں کو پختہ قبر پر بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا۔ اب علی ناز کے لیے کچھ بھی چھپانا ناممکن تھا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماموں کو بلا کم و کاست سب کچھ بتا دے گا۔ اس بات کی اس نے میاں جی سے اجازت بھی حاصل کر لی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب علی ناز کا ماموں
اسے سوتا ہوا سمجھ کر اس کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس نے خود ہی اپنے ماموں کو آواز دے دی۔ اس کا ماموں اس کی آواز سن کر پلٹ آیا تو اس نے اپنے ماموں کو اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، پھر ایک ایک کر کے تمام رازوں سے پردہ اتارنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بات کا آغاز اسی نقطہ سے کیا جب وہ ایک دوپہر اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا اور پھر روتے روتے اٹھ کر میاں جی کے دربار شریف پر جا پہنچا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کے دل کو والدہ کی جدائی کی وجہ سے کسی پل قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا تو اس کے ذہن میں اپنی والدہ کی ہی ایک بات گونجی، بیٹا، اللہ کے برگزیدہ بندے اس دنیا میں کیے گئے اعمال صالحہ کی بدولت نہ صرف خود قلب مطمئنہ کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور انعام انہیں ایسے اختیارات بھی حاصل ہو جاتے ہیں جن کا تصور کرنا بھی عقل کے لیے محال ہوتا ہے۔ ان کی قبریں بھی انوار الہی کی بارش سے منور رہتی ہیں۔ علی ناز کی والدہ کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اپنے شوہر یعنی علی ناز کے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتی تو میاں جی کے دربار شریف پر ضرور حاضری دیتی۔ یہ اس کا اس وقت سے معمول تھا جب اس کا شوہر زندہ تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ساس سسر کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ اس کا شوہر میاں جی کا مرید بھی تھا۔ وہ ہر جمعرات اور جمعہ کو نہ صرف اپنے ماں باپ کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا بلکہ اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر بھی حاضری لگواتا۔ یہی عمل اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نے بھی جاری رکھا۔ چنانچہ علی ناز کو بچپن سے ہی کسی نہ کسی شکل میں اس درویش کامل کے آستانے تک رسائی حاصل رہی۔ علی ناز نے اپنے اسی پختہ یقین کی بدولت اس درویش کامل سے وہ مانگ لیا جو فہم و ادراک کی حدوں سے بہت آگے کی بات تھی۔ اس نے عالم برزخ تک رسائی مانگی کیونکہ وہ اپنی والدہ کے بغیر خود میں جینے کی سکت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اتنی تڑپ کر سوال کیا کہ اسے خالی نہیں لوٹایا گیا۔ اسی لمحے جب وہ درویش کامل کے مزار پر سر رکھے رو رو کر اپنی ماں سے ملنے کی دعا کر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سر پر شفقت بھرے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر اپنی فریاد جاری رکھی۔ وہ سمجھا کہ شاید اس کا ماموں اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یکایک اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی
جسے سن کر اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اس کے ارد گرد عجب چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دودھیا رنگ کے دھوئیں نے تا حد نگاہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک ہی طرح کے سفید رنگ کے ہیولے اس طرح کھڑے تھے گویا ہوا میں تیر رہے ہوں۔ ان ہیولوں کے چہروں کے خد و خال کچھ خاص واضح نہیں تھے، مگر شکلوں کی پہچان ہو رہی تھی۔ ان میں کچھ عورتیں تھیں اور کچھ مرد تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ سینے سے نیچے وہ سب ایک ہی طرح کے تھے، گویا سفید دھوئیں کے مرغولے ہوں۔ یہ ہیولے قد و قامت میں ایک جیسے تھے، لیکن ان کے چہروں سے عمروں کی وضاحت ہو رہی تھی۔ ان میں اکثر اجنبی تھے، مگر چند ایک کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، جن کا اس کے سامنے ہی انتقال ہوا تھا۔ ایک نظر ان ہیولوں پر ڈالنے کے بعد اس نے ادھر دیکھا جہاں سے اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی۔ وہاں کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں ہی کھڑی تھی، جس کا کچھ روز قبل انتقال ہوا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ اس کا باپ اور ایک نورانی شکل والے بزرگ بھی کھڑے تھے، اور یہی منظر دیکھ کر اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی والدہ کے وجود میں گم ہو گیا ہو۔ ایک شفقت کا احساس تھا جو اس کے وجود کی تہوں میں اتر رہا تھا۔ ایسا احساس اسے اس سے قبل کبھی نہیں محسوس ہوا تھا۔ یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا تجربہ تھا جو بیان کے قابل نہیں تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی والدہ کے ماورائی جسم میں گم ہو کر شفقت حاصل کرتا رہا۔ پھر وہ اپنے باپ سے مل کر بھی اسی طرح روتا رہا جیسے کوئی مسافر صدیوں کی مسافت طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچا ہو اور سفر کے اختتام کی خوشی سے اس مسافر کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب جی بھر کر رو چکا تو اسے اپنے باپ کی آواز آئی، بیٹا، میاں جی سے نہیں ملو گے جن کی بدولت یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ تب جا کر علی ناز کو معلوم ہوا کہ یہی وہ نورانی ہستی ہے جن کو وہ میاں جی کے نام سے جانتا ہے اور جن کے آستانے پر وہ بچپن سے آ رہا ہے۔